یہ ایسا حسن، ایسا جمال اور ایسا کمال کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ آپ عبادت بھی کیا کرتے تھے، ریاضت بھی کیا کرتے تھے، کالے کپڑے پہننے سے حسینی نہیں بن جاتے، اگر کالے کپڑے پہن کر حسین کے کردار کو ادا نہیں کیا جاتا، اگر کپڑے کالے نہ ہوں، عبادت اعلیٰ ہو اور ریاضت افضل ہو تو وہ حسینی کہلواتا ہے۔ وہی نبی کے نوازوں کے ان طور طریقوں کو اپناتا ہے۔ امام عالی مقام سرکار کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ جہاں پر قرآن کا الفاظ مکمل ہوتے ہیں، میرے نبی لجپال سرکار جہاں جہاں تشریف لے جاتے گئے وہاں پر قرآن اترتا گیا، آپ جہاں جہاں قیام کرتے گئے رب کا کلام آتا رہا، رب کا قرآن اترتا رہا۔ مکہ میں گئے تو میرے خالق و مالک نے میرے نبی سرکار پر مکی صورتوں کو نازل فرما دیا۔ جب میرے لجپال نبی مدینہ میں تشریف لے گئے تو مدنی صورتیں نازل ہو گئی۔ یہ قرآن کا اصول ہے، میرے نبی لجپال جس علاقے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، غار ثور میں جاتے ہیں، قرآن اس کے واقعات کا ذکر کر دیتا ہے، اور جہاں پر میرے نبی سرکار جبل حنا پر جاتے ہیں یا جبل ثور پہ جاتے ہیں یا غزوہ احد پر جاتے ہیں یا غزوہ بدر پہ جاتے ہیں، میرے خالق و مالک نے قرآن کو اسی جگہوں پر اتار دیا۔ یعنی جہاں پر میرے نبی سرکار کا رخ تھا، قرآن کا رخ بھی اسی مطابق تھا۔ جس جگہوں کی طرف میرے نبی لجپال تشریف لے جاتے گئے آپ قدم رنجا فرماتے گئے، مالک بے نیاز نے قرآن کو اتار دیا، اور جہاں جہاں آپ نے قیام کیا ہے اسی ساری کہانی، سارے واقعات کا ذکر کلام الہی کے اندر موجود ہے۔ مگر امام حسین لجپال جب مکہ سے روانہ ہوئے، مدینہ گئے، مدینہ سے ملک شام کی طرف گئے، ملک شام سے آپ سرکار کربلا کی سرزمین کی طرف گئے، جہاں جہاں سے گزرتے گئے، جہاں جہاں سے قدم رنجا فرماتے گئے، مالک بے نیاز نے ان جگہوں کو تفسیر کے متعلق بیان فرما دیا۔ جس طرح آپ کے نانا حضور امام میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار جہاں جہاں پر قدم رنجا فرماتا ہے وہاں پر قرآن اترتا ہے، اور جس جس نقش قدم پر امام حسین لجپال سرکار تشریف لے جاتے ہیں وہاں سے قرآن کی تفاسیر بنتی گئی ہے، اور وہاں تک یہ قرآن کا حصہ بنتا گیا، تفسیر کا مفہوم بیان کرتے گئے۔ اور خالد بن ولید جو اس وقت وہاں پر گورنر تھا، اس نے لکھا کہ ہم آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ کلام کرنا چاہتے ہیں۔ غرض کیا ہے کہ اس وقت یزید منصب پر موجود ہے اور عہدے پر موجود ہے، قرآن کریم نے یہ ارشاد کر دیا ہے تو اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے، اس کے لب لباب کو سمجھنا چاہیے۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین لجپال سرکار نے فرمایا، اے ولید آپ نے کیا خط میں لکھا ہے؟ قرآن کے اندر موجود ہے جو حاکم ہو اس کی اتباع کی جاتی ہے، جو رہبر ہو اس کی حکم کو مانا جاتا ہے، آپ نے یہی کچھ لکھا ہے؟ حضور میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا بیان